تھے آج مہربانی تہاڈی بڑی دوستاں دی جڑے دوست پیچھے کھڑے نے انہاں نوں گزارش کہ تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ. ایک دوست جائے جڑے بچے پیچھے پھلڑا کھیلن دے انہاں نوں منع فرماؤ. جڑا دوست کوئی سیاںا جا جاوے. جڑے دوست پنڈال چوں باہر کھڑے نے انہاں نوں گزارش کہ اگے تشریف لے آؤ. بڑی مہربانی ہوگی تمام دوستاں دی. قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت عاشق رسول عاشق مدینہ واجب الاحترام آل نبی اولاد علی پیر سید راشد نواز گیلانی چراہی صاحب دامت بقات مالیہ آپ تشریف لے آئے نے. آپ کے حکم کے مطابق ہی محفل میں چلایا جائے گا. جس طرح آپ کا حکم ہوئے گا اسی طرح محفل میں چلایا جائے گا. ایک باری نعرے کا جواب دیو جب تلاوت قرآن پاک آل نبی اولاد علی پیر سید سخاوت علی شاہ صاحب آپ تلاوت قرآن پاک فرماؤں گے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ سجاد کھڑا کر کے نعرہ تکبیر. اگر دوست تین جانے کھڑے نے بیٹھو مہربانی تواڈی. نعرہ تکبیر. سجاد کھڑا کر کے نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حیدری. نعرہ حوثیہ. نعرہ تحقیق. صدائے چورا شریف. اللہ ہو 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 محمد رسول اللہ. اس سب مسئلے میں اپنے حل کرنا چاہنا. شروع دے ناتوں میں گل کرنا چاہنا. تمام دوست بڑی توجہ دے نال سماعت فرماؤ. اللہ پاک آج دی محفل قبول فرما کے محمد مزمل چراہی صاحب انہاں دے والدین انہاں دے بھائی جڑے محفل چ تشریف فرما نے اپنے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. حمد باری تعالیٰ تو محفل کا آغاز کرا گا کہ سب مسئلے میں اپنے حل کرنا چاہنا. شروع دے ناتوں میں گل کرنا چاہنا. اس سب مسئلے میں اپنے حل کرنا چاہنا. شروع دے ناتوں میں گل کرنا چاہنا. چودا ریب پھلا تے کلیاں دا رب جو ولیاں رسولاں تے نبیاں دا رب او حور ملائک تے علماء دا خالق. ہر ایک نوری ناری تے انسان دا خالق. او جنگلاں پہاڑاں دا خالق. مکاناں دا مالک. مکیناں دا مالک. او سب آسماناں زمیناں دا مالک. خلیل زبی یا موسیٰ کریم ہے. او سارے کریماں جو وڈا کریم ہے. جو پتھر جو وجود کیڑے نو پالے. جدا کوئی نہیں انہوں نے دیوے سمالے. جدا نال کون دے ہر شے بنائی. جدے حکم دی تابع ہے ساری کھدائی. جڑا میں رب دا ضرور انہوں دینگا. او دے حکم موجود دے بندہ نہ ہلدا. کسے نو بنا بھیجو دے ورگا بننا. جدی ذات دا کوئی اور نہ بننا. ساجر دے ساگر بس اتنا پتا ہے او میرا خدا ہے تیرا خدا ہے. سانو دے ساگر بس اتنا پتا ہے او میرا خدا ہے تیرا خدا ہے. تو آئیے آج اس پاک محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. تلاوت قرآن پاک کے لیے زینت القرآن فخر القرآن نجم القرآن استاد القرآن جناب پیر طریقت راہبر شریعت عاشق رسول پیر سید سخاوت علی شاہ صاحب آپ اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پاک سنائیں گے. جناب پیر سید سخاوت علی شاہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً ہم سب بختور ہیں کہ ذکر خدا و مصطفیٰ کی محفل سجی ہوئی ہے اور صدات کرام کی آمد ہے. اللہ والوں کی آمد ہے اور ماشاءاللہ شاکرین رسول تشریف فرما ہے اور آپ علماء کرام کی زیارت فرما رہے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم میاں محمد مزمل حسین سے کہ انہوں نے اس کی خوبصورت محفل سجا کر ہمیں بلایا اور ذکر مصطفیٰ سننے سنانے کا موقع عطا کیا. اللہ تعالی مزید برکت عطا فرمائے. اللہ مزید فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاک اللہ ایسا جناب پیر سید سخاوت علی شاہ صاحب کی تلاوت قرآن پاک نال محفل کا آغاز فرماتے ہیں. یقیناً یہ اندر شک نہیں جس جگہ تے تلاوت قرآن پاک کی جائے وہ جگہ بڑی خوش قسمت ہے. وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جنہوں کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھیا جائے, جنہوں قرآن سن کے مزہ آئے ایک بار دو منٹ کھڑے کر کے اونچی بولے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ایک بار پھر محبت نہ بول دو سبحان اللہ. دو منٹ کھڑے کر کے سرکار کی آمد گج وج کے بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. قاری صاحب بڑا سونا قرآن پڑھے سن. دل سے کرتا ہے کہ قاری صاحب قرآن پڑھتے رہتے اور اسی سنتے رہتے, لیکن ٹائم نو انہوں نے بالکل مختصر کیتا ہے. میں بھی ٹائم نو بالکل مختصر کراں گا. آن والا نام خان بھی ٹائم نو بالکل مختصر کرے گا. جس طرح پیر صاحب کا حکم ہے اسی طرح انشاءاللہ تعالی محفل میں چلایا جائے گا. جس طرح پیر صاحب حکم فرمائیں گے تسی ایک زوردار نعرہ کا جواب دو تو میں نعت خواہ پیش کرا. نعرہ تکبیر. سجاد کھڑا کر کے نعرہ تکبیر. ہر بندہ ہاتھ کھڑا کرے نہیں تو میں شیر پڑھنا شروع کر لگا جی نعرہ تکبیر. گج وج کے نعرہ تکبیر. دونوں اچھا کے نعرہ رسالت. نعرہ حیدری حیدری حیدری. نعرہ غوثیہ. نعرہ تحقیق. صدائے چورا شریف. اونچی اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کرو. اللہ رسول اللہ جناب محمد طاہر چراہی صاحب وہ تشریف لائیں اور اللہ جبال کے آقا کی بارگاہ میں لانا کے در پیش فرمائیں. جناب محمد طاہر چراہی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. صدق اللہ العظیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آج دی مبارک محفل بھائی مزمل چراہی صاحب آپ نے سجائی اور محفل سجان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا اللہ تعالیٰ اپنا سارے دے تھے آنا اپنی پاک بلند بارگاہ در قبول منظور فرمائے. آج دی اس محفل دی زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید راشد نواز مجددی گیلانی نقشبندی چراہی صاحب فرما رہے ہیں. اور انہوں نے نام نال پیر سید سخاوت علی شاہ صاحب آپ بھی جلوہ فروز نے. دعا اللہ تعالیٰ ان ہستیاں دا سایہ تا دے اپنا دے سارے دے سیران دے قائم و دائم رکھے. ایک اور اچھا کو آمین. ایک اور یہ بندہ سبحان اللہ کھے جنہوں درود پاک آمد ہے اچھا کو ذرا سبحان اللہ مل کے ذرا پڑھ لو درود پاک. کوئی زبان اللہ مخموش نہ رہے. محبت رسول اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. پھر ذرا پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیان
کشتی ہو محمد تیرے گہبانی میں ادب یہ ہے جہاں ان کا نام آ جائے رہی زبان پہ درود و سلام آ جائے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ جس طرح کلام مکمل ہوا ہے اسی طرح اپنی حاضری پیش کرتا سلطان مدینے والڑیا سلطان مدینے والڑیا سلطان مدینے والڑیا میں تیریاں میں تیریاں میں تیریاں میں تیریاں سلطان مدینے والڑیا سلطان مدینے والڑیا ایک بھائی ہاتھ جو کے ذرا کہہ رہا ہے سلطان مدینے والڑیا میں تیریاں میں تیریاں میں تیریاں میں تیریاں جن جان مدینے والڑیا جن جان مدینے والڑیا جن جان مدینے ہاتھ چوکا ذرا میں تیریاں میں تیریاں میں تیریاں میں تیریاں سلطان مدینے والڑیا سلطان مدینے والڑیا سلطان مدینے والڑیا بڑا ہی پیارا شعر اچھی آپ کو سبحان اللہ ادھر آنے کے ذرا بولو سبحان اللہ ہاتھ تیرا تیرا تاکہ غلامی راج میرا ہاتھ تیرا تاج میرا تیرا تاکہ غلامی راج میرا تیرے پیر تاج تیرے پیر تاج میرا میں تیریاں میں تیریاں میں تیریاں میں تیریاں سلطان مدینے والڑیا سلطان مدینے والڑیا مینوں قدماں دے وچ رکھ سایاں مینوں قدماں دے وچ رکھ سایاں پاویں جان کے راہ کھ سایاں ایک پیار دی اکھ سایاں ایک پیار دی رکھی اکھ سایاں ایک پیار دی رکھی اکھ سایاں میں تیریاں میں تیریاں
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ چورا شریف، آستانہ عالیہ تمنگلہ شریف، صدائے چورا شریف، اللہ ہو 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 اللہ آمین۔ بہت پیارے بھائی رانا محمد رحیم صاحب آپ نے فرمائش کی کسی کو بھی تعظیم دی، حاضری دے دو صرف اشعار اور حاضری مکمل، محبت نہ گزرا سبحان اللہ، پیچھے بھی گزرا کو سبحان اللہ۔ خالقہ سا لے کے آیا بھر کے لے گیا، خالقہ سا لے کے آیا بھر کے لے گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در دے گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در دے گیا، خالقہ سا لے کے آیا، خالقہ سا لے کے آیا بھر کے لے گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در دے گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در دے گیا، سیدہ فاطمہ سیدہ خیر النساء، سیدہ فاطمہ سیدہ خیر النساء، وارث تطہیر زہرا جان سردی، جان سردی، وارث تطہیر زہرا جان سردی، جان سردی، والدہ حسنین دی پہ شان ہے دردی، شان ہے دردی، اونیوں بگداد دیوی کس مقام تے، اونیوں بگداد دیوی کس مقام تے، جھیراوے دے لالا ہے پرواز دے گیا، جھیراوے دے لالا ہے پرواز دے گیا، وارث تطہیر زہرا جان سروردی، او جان سروردی، والدہ حسنین دی پہ شان ہے دردی، شان ہے دردی، اونیوں بگداد دیوی کس مقام تے، جھیراوے دے لالا دے پدماج دے گیا، جھیراوے دے لالا دے پدماج دے گیا، جو بھی آ کے سیدہ دیتے ہیں مال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، میں کسی سے کیوں مانگوں، مجھ کو سیدہ طیبہ طاہرہ کے لال دیتے ہیں، سیدہ فاطمہ سیدہ خیر النساء، 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 حبش دی ملکہ بھی باندھی سیدہ دیئے، سبحان اللہ، ہو حبش دی ملکہ بھی باندھی
سیدہ دیے ہاں سیدہ دیے جتی کر دی حکومت اس فضا دیے اس فضا دیے مانو حسنین پہ زینب نے آ گیا مانو حسنین پہ زینب نے آ گیا جگ فضا دی شان کو تکدا ہی رہ گیا جگ فضا دی شان کو تکدا ہی رہ گیا جو بھی آ کے سیدہ دے در پہ بیٹھ گیا جو بھی آ کے سیدہ اس جناب محمد طاہر چراہی صاحب جو کہ لجپال جمعہ کری بارگاہ دے اندر اور سیدہ پاک نشان آپ پڑھے سے اللہ پاک قبول فرما کے اپنے سارے واسطے ذریعہ ایجاد بنائیں ایک باری تمام دوست مل کے بولو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سلامت کے ایک باری دو منٹ کھڑے کر کے گج کے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ سارے دوست مل کے بولو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سلامت کے یا اللہ پاک غازی عباس دے بازو والا صدقہ جیڑا بندہ دو منٹ کھڑے کر کے اونچی سبحان اللہ کہے پولیس رات سے دے بازو خراب نہ ہون گج کے بولو سبحان اللہ یا اللہ پاک غازی عباس دے بازو والا صدقہ جیڑا بندہ بے اولاد آیا بیٹھے انہوں اولاد نرینا عطا فرمائی اونچی بولو سبحان اللہ سینے کا زور نہ دے بولو سبحان اللہ میرے آقا کا پیار دینے والا گج کے بولے سبحان اللہ میں جناب مبارکباد پیش کرا گا میاں احسان الحق صاحب میاں ریاض الحق صاحب میاں تجمل احسان تاری صاحب بسم اللہ الرحمن میاں مزمل احسان چراہی صاحب محمد علی ریاض اور محمد سعد جنبل صاحب جنہوں نے بڑا سونا پنڈال سجایا بڑی سونی محفل سجائی بڑی سونی لیٹاں لائیاں لیٹاں مرچاں ایویں نہیں لگ جاندیاں ساڈے علاقے دے شاید پی ناصر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھیا کہ لالٹین کرنٹ نال جگدی نہیں ماچس نال دی بلب جلائے جاندے لالٹین کرنٹ نال جگدی نہیں ماچس نال دی بلب جلائے جاندے پیوند کردیاں عمر گزرے ککرا نال امرود نہیں لائے جاندے جھنڈے جھنڈیاں مرچاں چمبو کدوں نت پنڈال سجائے جاندے آقا نال نہ ہوئے جے پیار ناصر ایویں نہیں میلاد بنائے جاندے آقا نال نہ ہوئے جے پیار ناصر آقا نال نہ ہوئے جے پیار ناصر ایویں نہیں میلاد بنائے جاندے اور اے شعر سن کے سرکار دا پکا تے سچا عاشق دولت کھڑے کر کے اونچی سبحان اللہ کہے گا کہ سب کے چہروں پہ نور آئے ہیں سب کے دلوں پہ سرور آئے ہیں سب کے چہروں پہ نور آئے ہیں سب کے دلوں کو سرور آئے ہیں مان جو سمجھ کے محفل میں کملی والے حضور آئے ہیں مان جو سمجھ کے محفل میں کملی والے حضور آئے ہیں اور تسی شروع تو لے کے ہون تک ویکھ رہے ہو جناب محمد مزمل احسان چراہی صاحب اپنے پیر دے انتظار دے اندر کدی پھول لے آ رہے نے کدی اس جگہ تے جا رہے نے کدی اس جگہ تے جا رہے نے اس موضوع دے اوتے بابا فرید دا ایک غلام آپ نے لکھیا کہ بابا فرید پتہ یار دی یاری دا انج لگدا جدوں یار تو یار دی کھچ ہوے رانا رحیم صاحب پیر صاحب جناب شہزاد مبارک صاحب شیخ توجہ کرنا بابا فرید سرکار نے غلام نے شعر لکھے کہ بابا فرید پتہ یار دی یاری دا انج لگدا جدوں یار تو یار دی کھچ ہوے ادھروں میں نکلا ادھروں او نکلے ملاقات کری دے وچ ہوے بچے تیر جدائی دا وچ سنے زخم دو ہوون تے درد ایک ہوے غلام فریدا مزہ یاری دا ادھر آندا جدوں لاشاں دو ہوون تے قبر غلام فریدا مزہ یاری دا ادھر آندا
التفات کے ساتھ میں دعوت دلا دیتا ہوں جناب حافظ نعمان یوسفی چراہی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور لجپت علی کاکا کی بارگاہ میں نذرانے کے لیے پیش فرمائیں. جناب حافظ محمد نعمان یوسفی چراہی صاحب وہ مائک پہ تشریف لائیں اور لجپت علی کاکا کی بارگاہ میں نذرانے کے لیے پیش فرمائیں. تمام دوستان کے ساتھ استقبال کریں. نعرہ تکبیر سجاد چراغ نعرہ تکبیر سرکار جناب دونوں کھڑے کر کے نعرہ رسالت گج گج کے نعرہ حیدری 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 نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق صدائے چورا شریف اللہ ہو 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 محمد رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلیٰ حضرت کے لکھا ہوا کلام مشہور زمانہ صرف دو اشعار اس کے بعد اجازت میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے. درود شریف کا نغمہ پیش کریے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ لکھا ہوا کلام مشہور زمانہ مل کے عالم سے
جزاک اللہ کے جناب حافظ ایمان یوسف چراہی صاحب جو کہ اعلیٰ حضرت کا کلام پیش فرما رہے سن جنہ جنہ نو اعلیٰ حضرت کی سمجھ آئی ایک باری دو ہاتھ کھڑے کر کے اچھی بولو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سلام رکھے ایک باری اپنے اپنے گوڑے چھڑ کے چادر لا کے دو ہاتھ کھڑے کر کے گج کے بولو سبحان اللہ میں 6 تو 7 رات کا بلا دبید پڑھائے نے ایک شیر جی پڑھیا ادو نہ تواڈے ہاتھ کھڑے کرا لینا تانوں کہ اس پڑھن لگا تسی اپنی مرضی نال بیٹھے ہو اپنی مرضی نال تسی 7 رات کا سنے نے عبد الرؤف صاحب دا بیان بھی سنیا لیکن ہن ایویں 1 یا 2 گھنٹے میری مرضی سوری 1 یا 2 منٹ میری مرضی نال بہنا ہے ایک باری دو ہاتھ کھڑے کر کے چادر لا کے گج کے بولو سبحان اللہ اللہ تانوں سلام رکھے شہزاد بننے والے تیرا میک کھنڈ مارے لگدا تو تان دا ایک نقیب کٹا دینا دو ہاتھ کھڑے کر کے گج کے بولو سبحان اللہ میرے آقا نال پیار کرنے والا گج کے بولے سبحان اللہ میں جناب محمد تجمل چراہی صاحب سے نظر کی شیر چلانا کہ سید راشد صاحب کے بوہے تے بیٹھ جا تو ویکھی غوث ورا تک پہنچ جائے گا کسے ولی کے بوہے تے بیٹھ جا تو ویکھی غوث ورا تک پہنچ جائے گا جدوں غوث کی نظر کرم ہوئی علی مشکل کشا تک پہنچ جائے گا جدوں علی مشکل کشا سنیا نبی خیل ورا تک پہنچ جائے گا ساگر چشتی عشق دی چڑھ پیڑی جاندا جاندا خدا تک پہنچ جائے گا ساگر چشتی عشق دی چڑھ پیڑی جاندا جاندا خدا تک پہنچ جائے گا اور حالات میں سونے کو کہیں جانا حالات حضور پہ سوچے نے حالات میں سونے کو کہیں جانا حالات حضور پہ سوچے نے رات دن میں عرضہ کری جانا دن رات حضور پہ سوچے نے جڑی جڑی بنا پیا کرنا ہر ایک بات حضور پہ سوچے نے ساگر چشتی ہے ایمان میرا میری نات حضور پہ سوچے نے ساگر چشتی ہے ایمان میرا میری نات حضور پہ سوچے نے ساگر چشتی ہے ایمان میرا میری نات حضور پہ سوچے نے اور تسی سارے محفل چ آئے بیٹھے ہو یہ تسی تجمل دے کہن تے نہیں آئے تسی علامہ صاحب دے کہن تے نہیں آئے بلکہ تسی سرکار دے مہمان بنے ہو شاید لکھیا کہ اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا تار تار پہ یہ سے چکایا نہیں جاتا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ہر کسی کو محفل میں بلایا نہیں جاتا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ہر کسی کو محفل میں بلایا نہیں جاتا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ہر کسی کو محفل میں بلایا نہیں جاتا ایک باری وہ بندہ سبحان اللہ کہے جنہوں سرکار نے بلایا ماشاءاللہ اللہ سلام رکھے جناب محمد زبیر چراہی صاحب کو تشریف لائیں اور لجپاک آقا کی بارگاہ میں نذرانے کے پیش فرمائیں جناب محمد زبیر چراہی صاحب زوردار نعرے کے ساتھ استقبال کریں نعرہ تکبیر سجاد چاہ کے اللہ دے نام دے نعرہ تکبیر سرکار دے نام دے دے کھڑے کر کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق آستانہ عالیہ چورا شریف آستانہ عالیہ دادرا شریف صدائے چورا شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یقیناً محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے وہی میں جن کو لجپال بلاتے ہیں جنہوں نے سرکار نے بلایا محبت نہ ذرا سبحان اللہ آج کی خصوصی محفل پاک کی صدارت قبلہ ہماری جن جان قبلہ پیر سید راشد نواز گیلانی مجددی آپ فرما رہے اللہ پاک آپ کا سایہ سادے ہمارے سروں پہ قائم مدام کا فرمائے اور بانیان محفل بائی مزمل چراہی صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک دا نظرانہ مل کے اس طرح پڑھنا ہے کیسے پڑھنے ہیں تو سرکار سارا درود سون دے پیڑے محبت نہ بآواز بلند پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سارے مل کے پڑھو صلی اللہ یا رسول
قبلہ نسبت دے حوالے نہ ربائی ہے مینوں ڈر نہیں زوالاں دا مینوں ڈر نہیں زوالاں دا کیونکہ میں محبت کرتے سکے ہاتھ بلند کر کے مل کے پڑے گا میں کی اوقات حقیر دیے کی اوقات حقیر دیے کی اوقات حقیر دیے ساڈا تے کچھ بھی نہیں ساری گل ساڈے پیر دی نبی اولاد علی فخر السادات قبلہ پیر سید راشد نواز گیلانی آپ کے حکم کے مطابق آپ نے حکم فرمایا اور بڑے بھائی رانا رحیل صاحب آپ کی محبتوں سے یہ کلام کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں یقیناً جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور تشریف فرما آتے ہیں ہم سب کا عقیدہ ہے مل کے یہ کلام آپ نے پڑھنا ہے خواجہ نصیر الدین نصیر آپ کا بڑا خوبصورت کلام ہے راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ Hey
ان کی بڑی ہلچل ہے محبت میں ذرا کو سبحان اللہ چاند تاروں میں نصیرات بڑی ہلچل کیسے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے طلب بھی جہاں ملتی ہے آتے جاتے بے طلب بھی جہاں ملتی ہے آتے جاتے
عارفی آپ کے ایک سے دو شعر لکھے ہوئے پیش کرتا ہوں کہ یہ ذرا سبحان اللہ چشمہ ہووے تا میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈے لکھ لکھ چشمہ تا میں ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھے مینوں صبر نہ آوے تا میں ہور کدے پجا مرشد دا دیدار ہے باہو 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 مینوں لکھ کروڑا ہزار دعا منگیا کرو سنگیو کتے پیر نہ رس جان دعا منگیا کرو سنگیو کتے پیر نہ رس جاون جنا جو دیوی مرے نہ دے جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو سونا جیوے مرشد کامل باہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ علیہ چورا شریف صدائے چورا شریف اللہ 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 جزاک اللہ جیسے جناب محمد زبیر چراہی صاحب جو کہ اللہ پاک کی ماں کا بارگاہ کے اندر کلام پڑھے سکتے اور حضور سلطان اللہ علیہ سلطان اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کلام پڑھے جناب محمد زبیر چراہی صاحب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ سے مقبول پیش فرمائیں گے جناب محمد زبیر چراہی صاحب حضور یوسف المشائخ آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید کبیر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سید کبیر علی شاہ سادہ تائیوں تیل پاتے حق کبیر یا کبیر تائیوں تیل پاتے حق کبیر یا کبیر چورے دا شہنشاہ جیڑا ساڈا پیشوائے چورے دا شہنشاہ جو ساڈا پیشوائے چورے دا شہنشاہ
شہنشاہ جو ساڈا پیشوا چولہے دا شہنشاہ جو ساڈا پیشوا سید کبیر علی شاہ ساڈا پیر نسبت ملی سانو جدوں دی چراہی لگدا اے دیوے ساڈے قدماں چ شاہی نسبت ملی سانو جدوں دی چراہی لگدا اے دیوے ساڈے قدماں چ شاہی لگدا اے جیوے ساڈے قدماں چ شاہی اے مقام مل گیا ہے اونچا نام مل گیا ہے اے مقام مل گیا ہے اونچا نام مل گیا ہے اے مقام مل گیا ہے اونچا نام مل گیا ہے اے مقام مل گیا ہے اونچا نام مل گیا ہے اے مقام مل گیا ہے اونچا نام مل گیا ہے اے مقام مل گیا ہے اونچا نام مل گیا ہے سارے جو کرم ہے وہ تو ہے ہی ہے جڑا سائیاں نے قبلہ شاہ جی تے کرم کیتا ہے تاں دل وچ تہاڈی خاص جو نشانی ہے سید راشد نواز شاہ گیلانی تاں دل وچ تہاڈی خاص جو نشانی ہے سید راشد نواز شاہ گیلانی سید راشد نواز شاہ گیلانی انہاں نوں تار چھوڑیا سوال چھوڑیا انہاں تار چھوڑیا انہاں چھوڑیا انہاں نوں تار چھوڑیا سوال چھوڑیا انہاں تار چھوڑیا سوال چھوڑیا سید نبی علی شاہ ساڈا پیر تیرا بات حق کبیر یا کبیر تانو تیرا بات حق کبیر یا کبیر چورے جملہ مل کے پڑھنا ہے چورے دا شہنشاہ چورے دا شہنشاہ چورے دا شہنشاہ جو ساڈا پیشوا چورے دا شہنشاہ جو ساڈا پیشوا سید کبیر علی شاہ ساڈا پیر صدا چورا شریف اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جناب محمد زبیر چراہی صاحب سٹینڈ لاؤ بیان شروع کرائیے محمد زبیر چراہی صاحب جو کہ اپنے پیر مرشد بارگاہ دے اندر منبت پیش فرما رہے سن بڑا سونا پڑھے سن جڑے دوست پیچھے بیٹھے تھوڑا تھوڑا کے تشریف لے تھوڑا تھوڑا کے باہر رڑ کے کہ ہو جاؤ گے مہربانی تواڈی سارے دی بلا تفصیل لاما صاحب دا بیان شروع کراؤں گے دوست احباب تھوڑا تھوڑا نزدیک تشریف لے بڑی مہربانی تواڈے نال تھوڑا تھوڑا کروا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق صدائے چورا شریف اللہ ہو 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 محمد
رسول اللہ فخر علیہ سنت سبائح علیہ سنت مجاہد ملت محترم مقام قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مبارک صاحب اپنے روحانی ویدانی ایمانی روحانی کتاب میں سب نظام و منور فرمون کے جناب حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مبارک صاحب. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ صاحب الشفا مقدر الجود والعطا منبع علم والحلم والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الذین آمنوا وکانوا یتقون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں جہاں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں شمع پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. نبوی می الوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. بغداد شہر دی کی یہ نشانی اچھیاں لمیاں چیراں ہو، اے تن میرا پرزے پرزے جیویں درزی دیاں لیراں ہو. انہ لیراں دی گل کفنی پاکے میں رڑساں سنگ فقیراں ہو. بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں کرساں میراں میراں ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. شب جمعہ ہے آج. فرشتے جو ہیں عصر کے وقت کے آئے ہوئے ہیں، کل مغرب تک ہمارے ساتھ ہیں. سونے کے قلم لے کر، چاندی کی دواتیں لے کر، نور کے رجسٹر لے کر صرف درود پاک لکھنے کے لیے. اور یہ پروٹوکول صرف درود پاک کے لیے ہے، وہ بھی شب جمعہ اور یوم جمعہ. تو اس وقت فرشتے آپ کے درمیان بیٹھے ہیں، جو ہی زبان سے درود پاک نکلے گا سونے کے کلموں سے لکھا جائے. تمام دوست درود پاک پڑھے. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ. احباب ذوالوقار محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ محفل پاک میرے برادر محترم بھائی محمد مزمل حسین چراہی صاحب، ان کے برادران اہل خانہ احسان الحق صاحب، ریاض الحق صاحب، سب اہل خانہ برادران نے مل کر اس کے محفل پاک اہتمام کیا ہے. یاران طریقت بھی آئے ہوئے ہیں. مسند صدارت پہ جلوہ فرما پیر طریقت خادم شریعت پیر سید راشد نواز صاحب گیلانی نقشبندی مجددی چراہی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا پیر سید سخاوت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ کے اس گاؤں کی مساجد کے آئمہ خطبہ حضرت علامہ مولانا محمد کاشف صاحب دامت برکاتہم، حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرؤوف صاحب دامت برکاتہم، اور حضرت علامہ مولانا محمد عدنان اتاری صاحب دامت فیوزہم تشریف فرما ہے. اور پروگرام کافی طوالت پکڑ چکا ہے، بندے تھک چکے ہیں. ویسے ان کی ہمت ہے، ہمارے آنے سے پہلے بھی 2 منٹ بیٹھے ہی ہوئے تھے، لیکن چونکہ سرکار کا ذکر ہے، جتنا وقت مجھے بھائی مزمل صاحب نے دیا ہے انہاں 15 منٹ کٹ کر کے میں گل کرنی ہے آپ کا احساس کرتے ہوئے. بس آپ کی توجہ چاہیے. یہ جتنے آپ نے کلام سنے ہیں، نعتیں سنی ہیں، منقوتیں سنی ہیں، میں نے ان کو تھوڑا سا فوکس کرنا ہے. عقیدہ اہل سنت کیا ہے اور مشان ولایت کیا ہے. اور آپ کی توجہ چاہوں گا،
اہل سنت وہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ سنی کے سینے میں نبی کی ہر نسبت کی محبت پائی جاتی ہے. کوئی آل رسول کی بات کرتا ہے تو صحاب رسول کی بات نہیں کرتا, کوئی صحاب رسول کی بات کرتا ہے تو آل رسول کی بات نہیں کرتا, کوئی دونوں کی بات کرتا ہے تو اولیاء کی بات نہیں کرتا, کوئی سرکار کی ازواج کی بات نہیں کرتا, کوئی والدین مصطفیٰ کی بات نہیں کرتا. اگر سب کی محبت اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ سنی کا سینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کی محبتوں کو جمع کر کے سنی کے سینے میں ڈال دیا. خوش نصیب ہے وہ عقیدہ, اور عقیدہ وہ جو 14ویں رات کے چاند کی طرح چڑھے دن کی طرح چمکے. علامہ ابن تیمیہ جو غیر مقلدین کا امام ہے, 5ویں صدی 7ویں صدی ہجری کا ہے, اس نے کہا لوگوں جب 73 فرقے امت بن جائے, ہر کوئی کہے میں حق پہ ہوں, میں ٹھیک ہوں, میں رائٹ پہ ہوں, اس نے کہا لوگوں سن لو, حق پہ وہ ہوگا جس میں اللہ کے ولی ہوں گے. اللہ کے ولی جس میں ہوں گے وہ حق پہ ہوگا. اس امت کے سب سے پہلے بندے افضل البشر باقی انبیاء ابو بکر سے لے کر امام مہدی تک جتنے ولی ہیں, وہ دادا صاحب ہوں, وہ بابا فرید ہوں, وہ سلطان باہو ہوں, وہ تاجدار گولہ ہوں, وہ تاجدار پورا شریف ہوں, وہ سادات علی پور ہوں, کوئی بھی افسانہ ہو, سارے کے سارے سنی اور اہل سنت کا جواب سے ہمارے مجمع صرف اگلا جاگرہ پہ پچھلے بالکل چادر نے بکڑا مار کے بیٹھے ہیں سبحان اللہ کو. اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے ولی اس مسئلے کے اندر موجود ہے. لوگ کہیں گے یوں نہ بھی یہ کتابیں لکھیاں, انہوں نے بھی یہ مولوی نے, انہوں نے بھی یہ مسجدہ نے, انہوں نے میرے مدرسے نے. میں نے کہا مولویوں سے پتہ نہیں چلے گا, مدرسوں سے پتہ نہیں چلے گا, یہ دیکھ اللہ کے ولی کس مسئلے کے اندر موجود ہے. ہے ایک ولی بھی نہیں ہے. سلسلہ نقشبندیہ یہ وہ عظیم سلسلہ ہے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لوگوں سب سے قریب سلسلہ نقشبندیہ ہے مصطفیٰ کے, اس لیے اس میں وسیلہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے, اس میں یار واز ہے, بلا فصل ہے, شاہ مصطفیٰ ہے. ابو بکر صدیق کائنات میں اور ایک ایسی پیاری حدیث ہے سبحان اللہ وہ نظر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ابو بکر جیسا یار نہیں عطا فرمایا. سب نبیوں کے صحابی ہیں پر ابو بکر صدیق جیسا یار کسی نبی کے پاس نہیں ہے. اور سلسلہ نقشبندیہ کے امام یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, افضل البشر ہیں, بعد انبیاء ہیں. اس بات کو یاد رکھنا اہل سنت و عقیدہ ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے سارے ولی اس مسئلے کے اندر پائے جا رہے ہیں. اہل سنت کے حق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. اور اگلی بات کروں گا, اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی نشانی کیا بتائی, الذین آمنوا وکانوا یتقون, میرے ولی صاحب ایمان ہوں گے, صاحب تقوی. کیوں جی قبلہ شاہ جی صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہوں گے. اچھا الذین آمنوا کا ایک معنی اور بھی ہے, وہ کیا, میرے ولی صحیح العقیدہ ہوں گے. اور اس کا پنجابی ترجمہ کر دوں, رب کہنا سنی ہوں گے. یہ سنی کس کا ترجمہ ہے, یہ آمنو کا ترجمہ ہے. اگر سنی نہیں ہے تو ایمان کہاں سے آئے گا. خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ سارے شجرہ پڑھنے والے ہیں نقشبندیوں کا, اس میں خواجہ عبید اللہ احرار کا نام آتا ہے. شادی آپ لکھتے ہیں, کوئی مجھے پیر طریقت کہے, کوئی مجھے رہبر شریعت کہے, کوئی مجھے ولی کامل کہے, کوئی مجھے غوث کہے, کوئی مجھے قطب کہے, مجھے سب قبول ہے, لیکن مجھے مزہ اس وقت آتا ہے جب کوئی مجھے سنی کہتا ہے. پتا کیا چلا, اہل سنت وہ عقیدہ ہے جو سر کر کے بولتا ہے. خدا کی قسم رب کے سارے ولی اہل سنت میں سے. الذین آمنوا, اللہ کہتا ہے صاحب ایمان ہوں گے, اور وکانوا یتقون, متقی اور پرہیزگار. اور پرہیزگار کیسے ہیں سنو, بخاری شریف میں حدیث پاک ہے, اللہ فرماتا ہے کہ بندہ فرائض کے بعد کثرت نوافل سے میرا قرب پاتا ہے. پہلے بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ کو محبوب بناتا ہے, پھر اللہ فرماتا ہے جب میرے قریب ہوتا ہے, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اب ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پہلے بندے نے رب کو محبوب بنایا, پھر رب نے بندے کو محبوب بنا لیا. پہلے بندہ رب کو چاہتا ہے, پھر رب بندے کو چاہتا ہے. اگر آپ کے دل میں ولیوں کی محبت ہے, خدا کی قسم خوش نصیب ہے, رب نے آپ کے دلوں کو چن لیا ہے اپنے بندوں سے محبت.
اللہ کی دو ہی سنتے ہیں، تو جو کرنا جسمانی میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی دو سنتے ہیں، ایک قرآن سے ثابت ہے، ایک حدیث پاک سے ثابت ہے۔ قرآن سے کون سی سنت ثابت ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار الا وحدہ، دوزخی ہے باقی ایک جنتی ہے۔ امام زین العابدین یہ بتائیے وہ جنتی کون سا ہے؟ فرمایا کثرت صلاۃ علی النبی، جو میرے نانے پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے۔ سنیوں کا کوئی پروگرام ہو، نعت خواں آیا، اس نے کہا پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، ہماری محفل میلاد ہو، ہماری محفل معراج ہو، ہمارا جمعہ ہو، چھوٹی بڑی کانفرنس ہو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اہل جنت کی نشانی کیا ہے؟ حضور کی ذات پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے۔ کس کے اندر موجود ہے؟ اہل سنت کے اندر موجود ہے۔ اچھا بخاری شریف میں بھی اللہ کی سنت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ولیوں سے محبت کرتا ہے، جبریل کو بلاتا ہے، کہتا جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی کر۔ یہ جو آستانہ علیہ چورا شریف ہے نا، ولی تو ہے، ولی گھر بھی ہے، نہیں سمجھے؟ ولی تو ہے، ولی گھر بھی ہے۔ ان کے آستانے پہ آنے والا کوئی محدث علی پوری ہے، کوئی شاعر آسانی ہے، کوئی آلو بخاری چنن سنگھ والے، یہ ولی ہے، ولی بناتے بھی ہیں۔ اور ولی بننے کے دو طریقے ہوتے ہیں، بندہ تسبیح پھیر پھیر کے، تسبیح پھیر پھیر کے، نمازیں پڑھ پڑھ کے، روزے رکھ رکھ کے مقام ولایت جاتا ہے، اور کبھی ایک نگاہ سے بھی ولی ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی وقت جسے پاک قبلہ شاہ جی اب نظر و حق، نظر حق ہے، اچھی بری نظر، میرے سرکار نے کہا بری نظر اونٹ کو دیگ میں بندے کو قبر میں داخل کر دیتی ہے۔ اگر بری نظر کا اثر ہے تو اللہ والوں کی نظر کا اثر بھی تو ہوتا ہے نا۔ بروں کی نظر جو ہے وہ نقصان دیتی ہے، اچھوں کی جو نظر ہے وہ تزکیہ نفس کرتی ہے، وہ صفائی قلب کرتی ہے، وہ بندے کے گناہوں کو مٹا کر نکھار کر ایسا بنا دیتی ہے دیکھنے والا کہتا ہے۔ اچھا رکو، ہم تصوف کو تلاش کرتے ہیں رنگوں میں، سفید رنگ ہو، نیلا رنگ ہو، جناب وہ کالا رنگ ہو، فلاں رنگ میں جس رنگ کی ٹوپی ہے یا فلاں آستانے سے منسوب ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن تیرا کردار بتائے، تیرا اخلاق بتائے، تیرا رویہ بتائے۔ یار جدوں میں مرید ہویا دے رنگ ہی بدل گئے ہیں، وہ کچا پکا رنگ للاری والا چڑھتا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا۔ تیرا اخلاق بتائے، تیرا کردار بتائے، تیرا رویہ بتائے۔ یار جدوں میں چورے والا بیعت ہویا، خدا دی قسم کا رنگ ہی اور ہو گیا۔ اس کا اخلاق ایسا ہے، اس کا رویہ ایسا ہے۔ اگے کسی نے سلام لینا ہوں ننگ دے وڑ دے، السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، بابا جی کی حال ہے؟ تیرا کردار بتائے کہ ہاتھوں میں ہاتھ وہ بیعت کا مطلب کی ہے؟ بیعت بک جانا، فروخت ہو جانا۔ مرشد کے ہاتھ جی نے بیعت کی ہے، ہونے کی مرضی نہیں وک گیا ہے۔ یار پچھو ایک تو بندے سبحان اللہ کہتے میرے سارے اکھر در اور مرید کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ کرنے والا، کیا دا؟ اللہ کا ارادہ کرنے والا۔ یہ جو بیعت کرتے ہیں نا، یہ بیعت توبہ ہے کہ مرشد ہم پچھلی گناہوں سے توبہ کر کے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں۔ اور مرشد رشد دینے والا، ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا، کتنے تک؟ رب دی بارگاہ تک، حضور کی بارگاہ تک۔ مرشد کا مطلب یہ ہے، اسی کہنے ہیں پیر صرف وہی ہوندا جڑا طویل لکھ کے دوے، دم کرے، دعا کرے، کام بن جانا سی مرید اس واسطے ہوندے ہیں۔ لیکن مرشد اچھا ایک کام انہاں دی برکت نال ویسے ہی ہو جاندے ہیں، ایک کام تے نسبت نہیں ہو جاندے نے، برکت نہیں۔ اصل کام کیا ہے؟ مرید اللہ کا ارادہ کرے، مرشد ہاتھ پکڑ کر رب کی بارگاہ میں تمہیں پہنچا جائے۔ اور یہ ایسے اللہ کے ولی قبروں میں ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی قبراں جا کے مانگ دیو، اللہ اتنے نہیں سندا۔ مزار پہ جاتے ہو، اللہ اتنے نہیں سندا۔ نہ کہ گل سنن دی نہیں، گل منن دی ہے۔ سبحان اللہ کھولا ذرا۔ آدم علیہ السلام 100 سال روتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا، رب 100 سال سندا رہا، منیا نہیں۔ کیوں جی شاہ جی؟ رب سندا رہا، منیا نہیں۔ 100 سال بعد آکھیا یا رب بحق محمد مصطفیٰ۔ 100 سال بعد رب تعالیٰ نے ذہن چ محبوب دا نام ڈالیا، یا اللہ اس محبوب دا واسطہ جدا نام اپنے نام نہ جوڑ کے لکھیا ہے، اس کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے۔ رب نے فرمایا پیارے آدم یہ نام کہاں سے جانا ہے؟ یا اللہ تم نے مجھ میں روح پھونکی ہے، میں نے آنکھ کھولی ہے، میں نے ہر آسمان پہ لکھا دیکھا ہے، عرش کے پایوں پہ لکھا دیکھا ہے، دروازہ جنت پہ لکھا دیکھا ہے، حوروں کی آنکھوں میں لکھا دیکھا ہے، فرشتوں کی پیشانیوں پہ لکھا دیکھا ہے، جنت کے
میرے نام دے نال اس محبوب کا نام ویکھے اور یہ وہ نام ہے کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد یا اللہ اس نام کا وسیلہ میری توبہ قبول فرما لو جی 100 سال دا رونا ایک پاسے یا یار دا وسیلہ ایک پاسے کہندے رب اتنے نہیں سندا میں کہ گل سنن دی آئی نہیں گل تے منن دی نا سندا ہر جگہ تے یا یاراں دے ڈیریاں تے من چھتی جاندا بھائی داتا صاحب جا کے دعا کرو گے چورا شریف کرو گے علی پور شریف کرو گے گولڈا شریف کرو گے سندا ہر جگہ تے یا یاراں دے ڈیریاں تے من چھتی جاندا کیوں وہ مقام قبولیت ہے وہاں اللہ کے ولی ہیں اندازہ کیجئے جہاں ایک بار بی بی ہاجرہ کے قدم لگ جائے رب کہتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ جتھے میری ولیہ دے قدم لگے نے میریاں نشانیاں نے سبحان اللہ کھو ذرا اب بابا جی سبحان اللہ کھو ذرا توجہ اچھا نشانی کی ہوندی ہے نشانی کی ہے کوئی آکھے مزمل صاحب محفل ہو رہی ہے کتھے ہو رہی ہے انہاں اپنا جتھے لیٹاں لگیاں ہون گے نا اوتھے محفل ہو رہی ہے ادا مطلب لیٹاں نشانی نہیں محفل اے نشانی ہے چورا شریف والا اے نشانی ہے چورا شریف والا دی پتہ لگے جڑا کسے شے دی خبر ملے نا اونوں نشانی آندے نے مینوں کو پوچھے پیر صاحب آئے نے میں کہ ہاں جی آئے نے کہندے کتھے بیٹھے نے میں کہڑے سٹیج تے صوفے تے بیٹھے ہون گے نا سونے جے سید بادشاہ نے ویسے پیر نے گل سمجھ آئی ہے جڑے صوفے تے بیٹھے ہون گے نا سونا جائے امامہ پا کے خوبصورت جے او پیر صاحب نے پتہ کی لگا اے نشانی ہے اللہ کہندا جتھے بی بی ہاجرہ دے قدم لگے نے اے میریاں نشانیاں نے یا جتھے ولیاں دے قدم لگن او نشانیاں نے جتھے 1000 سال تو داتا نے ہجگری لٹائے لٹیا اے نشانی نہیں جتھے پونے 100 سال تو پیر میرے شاہ صاحب لیتے نے اے نشانی نہیں جتھے فقیر محمد چرائی نور محمد چرائی لیتے نے اے اپنی نشانی نہیں نشانی کی جتھوں کسی دی خبر ملے رب کہندا جتھے ولیاں دے قدم لگن اوتھوں میریاں خبراں لبدیاں نے تے جڑے ولیاں دے مزار نے جتھے آپ بیٹھے نے جتھے چلے کیتے نے ایتھوں رب دی خبر نہیں لبدی یار جس شے دی دکان ہوے اوتھوں وہی سودا ملدا ہے نا تے ولی اللہ کو کی ملنا ہے اللہ بھائی جہو جی دکان ہو جا سودا پتہ کی لگے کہ اچھا باب الکرامات مشکات شریف کے حدیث پاک موجود ہے صحابہ کہتے سی حضور دے نال جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگے ٹیلے تے ٹبے سفر دسن سرکار آکھیا جیڑا ٹبے تے چڑھ جائے نا وہ جنتی ہے جیڑا ٹبے تے چڑھ جائے وہ جنتی ہے صحابہ کہندے سی گھوڑے تیز کیتے تے ٹبے تے چڑھاتے سونے ایتھے خیر ہے فرمایا کئی 100 سال پہلا ایتھے بنی اسرائیل دے کچھ ولی بیٹھے سن مشکات شریف کتاب باب الکرامات روایت موجود ہے ایتھے اللہ دے ولی بیٹھے سن بنی اسرائیل چو جتھے بنی اسرائیل دے ولی چند گھڑیاں بہ جان اوتھے بہن والا جنتی ہے کیوں جی جتھے امت محمدیہ دے ولی بیٹھے ہو تے شادی گل بڑی مزیدار ہے علامہ نبانی لکھی ہے کہندے جنہ نبی طاقتور ہوندا نا اس امت دے ولی میں زیادہ طاقتور ہوندے ساری کائنات میں سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جتنے اعلیٰ مرتبے والے اس امت کے ولی ہیں کسی امت کے بھی نہیں جی جی نبی یہ نشان والا تو امتی کی نشان والے ہیں گل سمجھ آ رہی ہے جتھے بی بی ہاجرہ دے قدم لگن رب کہندا اتھوں میری خبر لبدی ہے جتھے بنی اسرائیل دے ولی بیٹھن سرکار کہندے نے اتھوں جنت لبدی ہے جتھے امت محمدیہ دے ولی بیٹھن جتھے چلے کر جتھے مزار اتھوں کیوں نہیں لبدیاں اللہ اتھے بہت سندا میں کہ گل سنن دی نہیں گل منن دی ہے اچھا اتھے ایک بڑی مزدار گل ہے آدم علیہ السلام آکھیا کہ جنت دے دروازے تے بھی سرکار دا نام لکھیا کیوں شاید میں نے کہا ہر آسمان تے عرش دے پایا تے دروازہ جنت پر بھی یہ نام لکھا ہوا ہے میں نے ہر جگہ پہ دیکھا ہے نام محبوب کا رب کے نام ساتھ ہے اچھا ساڑی ہر مسجد تے نام لکھیا ہے ساڑی ہر مسجد تے لکھیا ہے یا اللہ یا رسول اللہ ہر مسجد تے اچھا کئی بندے کہتے ہیں میں نہیں تھی نماز پڑھنی میں اس مسجد سے نماز نہیں پڑھنی کیوں جی بریلویاں دی
کہ حج صاحب کیویں پتہ لگا؟ کہندے اوتے دیکھو یا رسول اللہ لکھیا ہے. میں کہیا اے نہ جنت دے بوئے تے بھی لکھیا جے اے بریلویاں دی تے او بھی بریلویاں دی جے اے بریلویاں دی تے او بھی بریلویاں دی اور رب کعبہ دی قسم ہے جنت او دی جڑا رب دے ولیاں دا حیا کردا جڑا رب دے ولیاں نو مندا ہے رب دے ولیاں دا ادب کردا ہے. جنت کوئی بے ادب جائے گا؟ ادب والا تو کتا بھی ہوے تو جائے گا. او یار جنت انساناں واسطے بنی ہے پر کتا بھی جائے گا. جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا نا. اچھا جنت میں مچھلی بھی جائے گی یونس علیہ السلام والی. جنت میں ایک دراز گوش گدھا بھی جائے گا. جنت میں اونٹنی بھی جائے گی. جنت میں ہدہد بھی جانا. یہ سارے جانور کہڑے نے جو نسبتاں والے یار جے جانور جان کے نسبتاں والے تو بندے نہیں جانے. سبحان اللہ کھڑا الذین آمنوا اللہ کہتا سنی ہون گے وکانوا یتقون. 15 سال ہر رات ایک قرآن پاک ختم کرنے والے غوث اعظم. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے سرکار غوث اعظم. گل سمجھ آ رہی؟ وکانوا یتقون. اور اسی ملنگاں نو پیر نہیں منگے چرسیاں پنجیاں نہیں ساڈے پیر وہ نے. رب کعبہ دی قسم جنوں مرضی چوکے دیکھ پہلا علم شریعت پڑھیا پھر علم طریقے چ قدم رکھیا. جڑا حرام و حلال نہیں جاندا فرض و واجب نہیں جاندا ولی ہے. ان تو دین دا پتہ ہی نہیں. اللہ دا ولی ہے وکانوا یتقون. متقی تے پرہیزگار ہوئے گا صاحب تقوی ہوئے گا اور ایسا ہوئے گا سرکار دی سنت دا پابند ہوئے گا. میں گل سناؤں گا نقش بندی ادھر سبحان اللہ. میں گل دساں میں قبلہ اے پرسوں شاہ جی منگل والے دن میری روٹین ہے میں وقت وقت مزارات اولیاء دی حاضری تے جانا رہنا. پرسوں 10 مزارات دی حاضری ایک داتا دو کو آیا شرکپور شریف داتا صاحب بابا خادم حسین رضوی غازی علم الدین شہید شیخ طاہر بندگی مجدد پاک دے خلیفہ میانی شریف شیخ طاہر بندگی مولا حسین میاں میر قادری حضرت میرا حسین سنجانی. ایک دن انسان اللہ دی حاضری اکال بڑی سنن والی ہے. اللہ دا ولی ہوئے جو سنت بھی نہیں چھڑدا فرض تے واجب تے بڑی اگلی گل. مجدد الفسمانی رحمت اللہ تعالی علیہ رب کعبہ دی قسم کر اج اسی مسلمان نا تے فیض ولیاں دا اس خطہ پر رسول پاک و ہند دے اندر جو کتب دے اندر ہے کوئی نبی اللہ نے نہیں بھیجا. اس امت اسلام پھیلاون والے اللہ دے ولی داتا صاحب آئے کتھوں خواجہ غریب نواز کتھوں آئے. مجدد پاک نے بڑے بڑے کابر نے اپنے اپنے زمانے چ کلمہ پڑھا کے اگر اج ساڈے گل چ غلامی مصطفیٰ دا پٹا ہے تے خدا دی قسم فیض اللہ دے ولیاں دا. اے کسی نے پیو کلمہ نہیں پڑھایا کوئی ٹھیکیدار پڑھا پھرے. اے سارے سنیاں دے بزرگ نے جنا کے امت نو مسلمان سرکار دی غلامی داخل کیتا ہے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ دے گل چ خرابی سی. خادم نے آکھیا کالی مرچاں لے کے آؤ. کالی مرچ گلے واسطے اچھی ہوندی ہے. خادم لے کے آیا 6 مرچ. آپ نے جو 6 مرچیں دیکھیں نا کالیاں آپ نے فرمایا بھئی عجیب بات ہے حدیث پاک ہے اللہ وتر و یحب الوتر. اللہ تاک تاک پسند کردا یا 3 لے کے آ یا 5 یا 7 یا 9 آ تو جفت دا عدد لے کے آ 6 اینو 7 کر یا 5 کر. اے مجدد الفسانی سرکار دی ایک سنت بھی ترک کرن تے راضی نہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون سنی ہون گے تے متقی پرہیزگار ہون گے. اللہ دے ولیاں دی نشانی اچھی تو یار دا ہنے میرے برادر محترم منقبت پڑھ رہے سن کتنے گئے نے بڑے سونے جی نے بیٹھے نے یا کبیر دا نعرہ لگا رہے سن. کہتے ساری زبان تے یا کبیر رہتا ہے ساری زبان تے یا علی بھی رہتا ہے یا غوث اعظم بھی رہتا ہے یا حسین بھی رہتا ہے یا علی بھی رہتا ہے یا رسول اللہ بھی رہتا ہے. اچھا تسی گوجرے بیٹھے ہو اتنے ٹوٹیاں چک کے بیٹھے ہو اتنے سن لیندے نے یا سن لیندے نے. میں کیا ہاں میں قرآن پاک جیسے 2 مبارک کان نظر آ رہے ہیں جو دوروں سن لیندے نے. جی جی سورہ نمل جا کے چکے ہو قرآن کھولے ہو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آگے آ رہا ہے 3 میل کا فاصلہ ہے. جنات انسان نال نے 3 میل اگے چیونٹیاں دی وادی ہے سورہ نمل. اچھا اللہ نے کہ نا چیونٹیاں دی چونٹی دے نا تے صورت رکھ دی تھی پوری سورہ نمل. کہندے جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہوتی ہے. تسی 11ویں پکا لیے تو غوث اعظم نام دیے تے حرام ہو گئی ہے. میں کہا قرآن 114 سورتاں نے ایک ہی سورہ سورہ رحمان دیا باقی ساری سورتاں غیر اللہ دے نام تے ہی ہے. تسی یکی پڑھنی ہے 113 بریلویاں نے پڑھنی ہے. گل سمجھ آئی ہے نا جی. سورہ نمل چونٹی والی سورت انہوں نے آخیا اپنی اپنی دلوں میں گھس جاؤ لشکر سلیمان بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے. کچھ
بے خبری کچ یار اینی گل تے کیڑی بھی جان دی ہے کہ نبی دے یار ظلم نہیں کسی تے کر دے تو ابو بکر تک دے باغ فتح دے الزام او باغ فتح کا الزام لگانے والے صحابہ میں جھوٹی بتا رہی ہے نبی کا یار ہو کسی پہ ظلم اور پھر وہ یار غاث ہے جانشین مصطفیٰ ہے وہ ہے جس کو اس مقصد پر ریکمینڈ کرنے والے مشورہ کر کے بٹھانے والے مولا علی ہیں مولا گل سمجھ آئی ہے کیا وہ سارے کہنے نے علی 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 اور میں کیا پتا کیا لگنا ہے علی نو جڑا منتا وہ علی دی بھی منتا ہے علی دی بھی منتا اسی علی نو ہی منتے ہیں تے علی دی بھی منتے ہیں گل سمجھ آئی ہے چونٹیاں نے آکھیا پورے پورے بلد گھس جاؤ لشکر سلیمان بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے قرآن کہتا فتبسم ضاحکا من قولھا سلیمان علیہ السلام نے گل سنی سن کے مسکرائے گل کہنے کی تھی چونٹی نے فاصلہ کتنا ہے 3 میل دا لو جی سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے اور جڑا مولوی کہندا نبی میری کراندا ہے کیڑی چک کے اس مولوی دے کان چ پاواں اینو پوچھ کی آندی ہے اے کی بول دی ہے مولوی دسے گا کہے گا جی نہیں دس سکدا میں کہ کچھ کہنا نبی میری کراندا ہے میں سلیمان علیہ السلام دی گل کر رہا ہوں جس سرکار دی گل تے کیتی نہیں لیکن قرآن کہتا فتبسم قبلہ شاہ جی مسکرانا دس رہا کیڑی دی گل سنی ہے سمجھیے پھر مسکرائے کیڑی دی زبان نہیں ہوندی او دے منہ تے کہ 2 بال ہوندے نے انہوں رگڑ دی ہے تے ارتعاش آواز پیدا ہوندی ہے جنوں دوسری کیڑی سندی ہے اللہ دا نبی 3 میل تو سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے مسکرا بھی رہا ہے یہ مطلب ہے یار کوئی کان مبارک تے ایسے ہیں نے جڑے دوروں سن لیندے نے سلطان صاحب ہمیں فرمایا سن فریاد پیراں دے پیرا میری ارد سنی کر در کے ہوں بیڑا ہڑیا میرا وچ تھپران دے جتھے مچھ نہ باندے ڈر کے ہوں محبوب سبحانی شاہ جیلانی میری خبر میں وہ جٹ کر کے ہوں پیر جنہاں دے میرا بہو کنڈی لگ دے در اس کا مطلب ہے کوئی کان ایسے ہیں جو دور سے سن لیتے ہیں کہنے جی سرکار سننا دے یا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ 4,500 کلومیٹر دا فاصلہ مدینہ شریف دا میں کہا بخاری شریف پڑھ سرکار معراج دی راتی آئے نے فرمایا بلال عمل کیڑا کردا تیرے قدماں دی آواز جنت سنی تیرے قدماں دی آواز جنت سنی ہے جنت کتھے آ 7 آسماناں تو اوتے سدرۃ المنتہا دے لاگے جنت پہلے آسمان دا فاصلہ 500 سال دی راہ دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں ہر آسمان 500 سال دور ہے 500 سال موٹا ہے ہزاروں سال دے فاصلے تے جنت غلام زمین تے ٹرن تے مصطفیٰ قدماں دی آواز پہ سنتے ہیں اب میرا توجہ کر سبحان اللہ کی سرکار غلاماں دے قدماں دی آواز سنتے نے ہزاراں سال دے فاصلے تے مدینے تیرا درود و سلام نہیں سن رہے اچھا ایک منٹ رکیو ذرا سرکار نے ساڈے ولی بھی سنتے ہیں سبحان اللہ کیوں ذرا لو جی نماز پڑھ دیں تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا نبی او ہے جو نہیں یا رسول اللہ نے جے نماز دے وچ جائے تے ایھا نبی تے باہر کیوں نجائز ہو گیا ایتھے علامہ عبد الحی فرنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وزنی گل کیتی ہے کہندے جو تحیات چ بندہ سلام علیکہ ایھا نبی کہندا نا کہندے نال دا نمازی نہیں سندا مدینے چ مصطفیٰ سن بھی لیندے نے جواب بھی دیندے نے سن بھی لیندے نے جواب بھی دیندے نے لو جی آخری گل اختتام ہونے لگا جی میرا توجہ کرے گا یہ دو اگلا جملہ کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کیوں جی بلان جی بخاری شریف چ حدیث رسول ہے بخاری شریف چ حدیث رسول ہے سرکار آکھے جو تسی کہندے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اللہ دے نیک بندیاں تے سلام ہوئے سرکار کہندے نے زمین و آسمان چ جتھے بھی کوئی اللہ دا نیک بندہ تہاڈا سلام انہوں پہنچ جاندا ہے اسی اپنی مسجد چ پڑھیا داتا صاحب نو لاہور پہنچ گیا سرکار غوث پاک نو خدا شریف پہنچ گیا کوئی نو دل چشتی نو جبیر شریف پہنچیا نور محمد چراہی نو چورا شریف پہنچ گیا تاجدار گولڑا نو گولڑا شریف پہنچ گیا پتہ کی لگیا اسی مسجد رکھیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میرے سرکار آکھیا زمین و آسمان تہاڈا سلام ہر اس بندے نو پہنچ گیا جڑا نیک تے پرہیزگار سبحان اللہ مسجد اسی مسجد بیٹھے نو سلام کر لینے ایتھے کیوں نہیں کر سکتے سن دے پے دا مطلب اللہ کہندا کئی ہیں جنہاں دے کان میں بن جاندے انہاں پتہ نہیں کیڑی بخاری پڑھی ہے نہیں تے جڑی بخاری کھول لے سامنے کتاب میں سنت لکھیا ہوندا اللہ کہندا کئی بندے ہیں جنہاں دے کان میں بن جاندے ہاتھ میں اکھ میں پیر میں تے امام راضی کی آکھیا عذاب ولی دے نے طاقت رب دی ہے جویں نیڑے ویکھدا دوروں ویکھ لیندا ہے
لو جی جی آخری گل سی وہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری. میں خود ذاتی طور پر قادریت طاری ہوں لیکن ہر آستانے تے حاضری میرا شوق ہے. کیوں ساڈے مرشد ساڈے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا. کیوں نہیں شادی کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول والے کہ میری سرکاروں. قادری چشتی نقشبندی سہروردی نشائی اویسی کسی بھی سلسلے دا ہے تے اللہ دا ولی ہے نا. ہم اسی ہر کسی کا حیا کرتے ہر کسی کا ادب ہر کسی کو اکتساب فیض کرتے ہیں. جی خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ نقشبندی ہے جن کو نقشبند نام تو معروف ہو گیا. بہت بڑے بزرگ ہیں خواجہ بہاؤالدین. انہوں نے ایک مریدنی ہے واقعی تم سنیا کہ ہوئے گا. مریدنی ہے کسی دے ہاں خادمہ سی کسی سردار امیر بادشاہ دے ہاں چوری دا الزام لگا. تلاشی لئی گئی کوئی برآمد نہیں ہویا. خیر اس بادشاہ نے آخیا اتنا کرو انہوں سزا دین لی او چڑھ کے نا چوبارے تے اتوں تکا دے دیو محل دے اتوں تاکہ باقی ملازمان کان ہو جان کہ چوری کرنی نہیں. جدو اس خادمہ نو لے کے گئے نا اتے تو انہیں بخارے وال منہ کیتا. بخارے وال منہ کر کے کی آخیا مرشد پاک تہاڈی مریدنی تے الزام لگ گیا چوری دا تے ہے نا تہاڈی مرید بھلا چوری کر سکدی ہے. مرید ہوئے چورا شریف دا مرید ہوئے سیال شریف دا مرید ہوئے علی پور شریف دا مرید ہوئے بولنا شریف دا تے کام ماڑا کرے گل بندی نہیں گل بندی نہیں. کیوں ہن تیری کسی نال نسبت ہے اس نسبت دا تے حیا کرنا ہے. میرے تھے جننے پائی آئے نے لکیل محفل صاحب تشریف فرمانے سنا خان آئے نے انہوں نے کہا جنہوں سرکار بلایا سبحان اللہ تسی سارے آکھیا سبحان اللہ. کیوں تسی دسیا سانو سرکار بلایا یار 5 ٹائم مسجد چ اللہ دا مرادی بھی پکاردا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. سرکار دے کہن تے تسی کہندے سانو سرکار مسجد اتھے بلایا تے اللہ دا منادی مسجد چ بلاوندا ہے. کی گل ساڈیاں مسجداں کیوں بے آباد نے 1 صف 1.5 صف 2 صفاں باقی بندے کتھے نے. یہ گل دکھ دی خدا دی قسم مسلمانوں دا ملک ہوئے 3-4 مسجداں ہون تے 1-1 صف ہوئے 1.5 صف ہوئے. کیوں اللہ دا منادی پکار رہا ہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کے لیے آؤ فلاح کے لیے. انہوں نے آخیا مرشد تہاڈی مریدنی تے الزام چوری دا لگا ہے ہواں تہاڈی تے کراں چوری. جیڑا کسی دا ہوندا ہے وہ ماڑا کام نہیں کردا. لوکی کی کہن کہ یار بیعت فلانی جگہ تے کام ماڑا کردا تے مرشد دی بیعت جڑی ہے دنیا آخرت تے بھلائی دا سبب ہے. خیر ہی خیر دنیاوی کام انہاں دی برکت نہیں ہو جاندے نے. اصل بیڑے ہونے نے اگلے پار جا کے اگلے بیڑے پار ہونے نے جا کے. کیونکہ جڑا کسی اللہ دے ولی نہ 2 بندے اصل جڑا رب نے اعلان جنگ کیتا 2 بندیاں نال اللہ کہندا سود لین دے نال میرا اعلان جنگ ہے تے دوسرا بندہ جڑا میرے کسی ولی نال دشمنی کردا اودے نال میرا اعلان جنگ ہے. گل سمجھ آ گئی. انہیں جناب کیتا بخارے وال منہ سن فریاد پیراں دے پیر تے میری عرض سنی کے نظر کے انہیں ندا کیتی تے سپاہی نے اوپر تکا دیتا. وہ جناب ایک تھلے آئی ہے انہوں نے بند کر دیا ڈر کی کہ زمین تو ہم بجنا ہے تے موت واقع ہو جانی ہڈیاں ٹوٹ جانیاں نے. جو تھلے آئی نا تے بہاؤالدین نقشبند بخاری بھی آیا اینج ہتھاں تے پھڑ کے مریدنی نوں کھڑا کر دیتا. انہیں اکھاں کھولیاں ویکھیا مرشد کھلوتے نے. انہیں آخیا مرشد کدوں آئے ہو؟ فرمایا میں بخار تم بنارے ہو چلی ہیں میں بخارے ہو چلے تیرے پہنچن تو پہلے آ گیا. چکو ادا ہو سکتا؟ میں کیا ہاں جی یہ او پیر نے جنہوں اللہ کہنا میں بن جانا. یہ پیر ایک چکتے نے سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر جاندے نے. ایک کان او نے جڑا اللہ کہنا میں بن جانا. یہ دوروں سن لیندے نے اللہ ہتھاں کو پا کے اللہ ہتھاں کو پا کے لیکن اللہ والے ہاتھ ہیں نے. اللہ سنن لی کنا تو پا کے لیکن اللہ والے کان ہیں نے. اللہ ویکھن لی اکھاں دا محتاج نہیں لیکن اللہ والیاں اکھاں ہیں نے. کنہ دیاں نے وہ اللہ والے دیاں نے وہ اللہ والے دیاں نے. تو جناب اے چک کھڑا کیتا فرمایا تو مینارے چلیاں میں بخارے چلیاں تیرے پہنچن تو پہلا پہنچ گئی. میں کہ جڑا پیر دی گل بیان کیتے کہ بندہ مینوں کہن لگا جی وہ مریدنی سی عورت سی تے اے پیر صاحب نے پھڑیا ہاتھ لایا. میں کہا حالت اس طرح ہے کی ہو گیا تینوں دی جان نہیں بچاؤنی. جان بچاؤن لی تے نماز توڑ دینا بھی ضروری ہے. کہتا جان بچنی ہوئے تے نماز توڑ کے بچاؤ دی جان. اے ڈگ کے مر جاندی. میں کہا اے مرشد بمنزلہ روحانی باپ اور حالت اس طرح ہے. فرمایا پکڑ کے زمین تے کھڑا کرتا حالت اس طرح تے حرام ہی حلال ہو جاتا ہے. جے تسی مسئلے کرنے تے جواب ساڈے کو گھڑے والا ہے نہیں کولوں نہیں گھڑے پڑے ہوئے نے. سبحان اللہ کہہ رہا
بڑی پیاری محفل جی مزمل بھائی نے اندے برادران نے گھر والے نے پیر صاحب تشریف لائے ویسے میں اکثر دیکھا پیر صاحب تشریف لے اللہ سب کو برکتہ دے 10-20 منٹ بند کہتے میں تھک گیا میں اجازت ہوں لیکن ماشاءاللہ پیر صاحب نے پورا بیان تسلی نا اور پورا اگوں مطلب کہ تاثر بھی دیتا سرکار کا ذکر سن کے ایڈا تاثر دینا خطیب کا دل ودا ہے سنا خانہ دل ودا ہے کہ یار کو بیٹھا بندہ یہ شوق پیدا ہوتا کدے واسطے کئی بندے بڑے اسٹیل لوگ بہتے ہیں میں خود تقریر کرتا لیکن سنا خان اچھا پڑھے خطیب تقریر اچھی کرے میں سبحان اللہ کہوں کیوں میرے پیو دادے کا ذکر ہے سرکار کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے صحابہ کا ذکر ہے اہل بیت کا ذکر ہے ولیوں کا ذکر ہے کیوں نہ خوش ہوئیے رب نے ایڈا سچا سچا عقیدہ دیتا آستانہ عالیہ چورا شریف سلسلہ نقش بندیہ دا بہت بڑا آستانہ 3 دفعہ حاضری کری الحمدللہ ہے اتھے اسی اتھے کوئی گئے تھے سارے کے دوست سی وہ بڑے پرانے سی کہندے جی بزرگاں نے فرمایا یہ بیریاں لگیاں چورا شریف کہندے سے تو لا کے بیر کھانے ہونے سا تے بزرگاں دا قول ہے جنوں چورا شریف دی بیری دا کنڈا وجے نا کشف تے اونوں بھی ہون لگ پیندا کشف جنوں چورا شریف دی بیری دا کنڈا بھی لگ جائے کشف کیوں نہیں ہونا یہ فقیران دی محنت ہوئی محنت رب نو راضی کیتا اور ولی نہیں ولی گر بھی نہیں ولی بناؤندے بھی نہیں گا مرشد کامل دے ہاتھ دینا دنیاوی اخروی نجات دا سبب ہے تے اے دے تو محروم نہیں رہنا چاہیے بالخصوص سنی تے بالکل ہی نہ رہنا چاہیے میں ہن گڈی چا رہے سن ساڈے نال وقاص بھائی سیگے ایتھے کتے غائب ہو گئے نے تے انہاں کی تقریر لائی ہوئی سی مولانا آسی صاحب دی انہوں نے ایک جملہ بولیا بڑا کمال جملہ میرے بڑے دل میں لگا کہندے کہ مرید سی تو 40 سال بیعت رہا ایک دن پیروں نے کہنا گا پیر جی 40 سال ہو گئے بیعت ہویا نو تے کچھ حاصل نہیں ہوا تے پیر آخیا کی گل ہندو ہو گیا تو انہوں نے کہا جی نہیں فرمایا سکھ ہو گیا انہوں نے کہا نہیں فرمایا عیسائی ہو گیا انہوں نے کہا نہیں فرمایا بدعقیدہ ہو گیا انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا 40 سالوں تیرا ایمان بچیا ہویا یہ تھوڑا ہے مرشد دی نسبت ایمان بچاؤں دی ایمان جنہوں نے بڑے خطرے لاحقا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقریر اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے پیر صاحب دا ہونا شاہ صاحب دا تشریف اپنا علماء اہل سنت ثنا خان حضرات اللہ تعالیٰ ہم سب دی حاضری قبول فرمائے والحمد صلی اللہ علیہ وسلم
تمام تشریف رکھیں بھائی، ابھی پیر صاحب دعا فرمائیں گے. اس کے وصلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی صحاب سیدنا و مولانا محمد وعلی ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذو الجلال والإكرام. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ومنك الجد. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته خطأ عمدا سرا أو علانية وأتوب إليه. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب الميزان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إنا أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشيا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت. وتوبة قبل الموت. وتوبة قبل الموت. وراحة عند الموت. ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم عاجرنا من النار. اللهم عاجرنا من النار. اللهم عاجرنا من النار. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك والجأت جهري اليك رغبة ورحمة اليك. لا ملجأ ولا منجا منك اليك. آمنت بكتابك الذي انزلته ونبيك الذي ارسلته. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع قالنا. اننا في بحر هم مغرق. خذ يدي ساهل لنا اشكالنا. خذ يدي ساهل لنا اشكالنا. قلت حيلتي انت وسيلتي ذكري يا رسول الله. اللهم انا اسالك حسن الخاتمه. اللهم انا اسالك حسن الموت. یا العالمین یا ارحم الراحمین
اے میرے پیارے اللہ کریم، میرے بیٹے مزمل نے یہ اہتمام و انصرام صرف تیری اور محبوب پاک علیہ السلام کی رضا اور منشا کے لیے کیا۔ میرے مولا قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ کریم اپنی کریمی فرماتے ہوئے حاضرین محفل کے جتنے بھی لواحقین میں سے فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو کشادہ منور حد نگاہ تک وسیع فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ ان کی قبروں کو بقائے نور بنا دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے۔ حاضرین محفل کے جو بھی گھروں میں بیمار ہیں یا محفل میں کوئی بیمار ہے، مولا ان کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات، یا عزیز یا غنی یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین، اذهب الباساء رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر السقم۔ اے میرے اللہ، جو بے اولاد ہیں نیک صالح عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما دے۔ میرے مولا کریم جو بے اولاد ہیں نیک صالح عطا فرما دے۔ جن کے پاس بیٹیاں ہیں مولا کریم ان کو بیٹے عطا فرما دے۔ آج کی محفل پاک کا صدقہ ان کو بیٹے عطا فرما دے۔ حاضرین محفل میں جو دلی حاجات اپنے لے کے آیا، اللہ تو بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، عطا فرما دے۔ محترم احسان الحق اور ان کے بھائی اجاز الحق صاحب، اللہ کریم ان کے گھروں میں اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول عطا فرما دے۔ اللہ ان کے گھروں میں برکتوں کا نزول عطا فرما دے۔ اللہ کریم ان کا سینہ مدینہ بنا، اللہ ہم سب کا سینہ مدینہ بنا دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ہمارا سینہ مدینہ ہو، مدینہ ہمارا سینہ ہو، لگے سینے سے سینہ جانے جانا یا رسول اللہ۔ ہمیں حریال گنبد کے گلے قدموں میں موت آئے، سلامت لے کے جائیں دین و ایمان یا رسول اللہ، سلامت لے کے جائیں دین و ایمان یا رسول اللہ۔ اللہ کریم مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی با ادب حاضریاں نصیب فرما۔ نجف اشرف کربلا معلیٰ اور بغداد معلیٰ کی با ادب حاضریاں نصیب فرما۔ میرے مولا کریم ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے والا بنا۔ یا العالمین اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کرنے والا بنا۔ میرے مولا کریم 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا، چاشت اشراق اوابین اور تہجد گزار بنا۔ یا میرے مولا کریم قرآن پاک پڑھنے والا بنا اور اس سے محبت کرنے والا بنا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا۔ یا العالمین تجھے تیرے محبوب پاک کا واسطہ، ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، اللہ عطا فرما دے۔ میرے مولا کریم تجھے تیرے محبوب پاک علیہ السلام کی پاک آل کا واسطہ، اللہ جو بھی دلی حاجات لے کے آئے ہیں، اللہ تو بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔